السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے میرے چینل کو۔ اور ایک تو یہ چینل ہے، دوسرا ہے حمیرہ کپل ولاگس، اس کو بھی ضرور آپ سبسکرائب کیجیے۔ اور اچھی اچھی پوسٹ بھی ہوتی ہیں میرے چینلز پہ، دونوں پہ، تو ان سے میں مستفید ہوں۔ آپ کے کام کی باتیں ہیں اس میں ساری، تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو وہ پوسٹ کیسی لگیں، کیونکہ میری اس دونوں چینلز پہ ویڈیوز بھی ہیں اور ہر قسم کا سٹف ہے جو بھی آپ دیکھنا چاہیں۔ تو چلے جی سٹارٹ لیتے ہیں ویڈیو کا۔ اینڈ تک ضرور دیکھیے ورنہ آپ کو میری ویڈیو سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی۔ اچھا جی، تو پہلی بات کرتے ہیں عنبر کے بارے میں۔ عنبر کی تو سٹوری ہی الگ ہے۔ اسپتال میں بھی بیچاری کیا کہیں، لاوارث پڑی ہوئی تھی، صرف میکے والے ہی ساتھ تھے، جیسے سسرال تو ہے نہیں۔ بعد میں دیکھا تو عنبر کا شوہر اور ساس سسر بھی دور سے آتے ہوئے نظر آئے، اور دادا دادی تو خیر بالکل ٹھنڈے ٹھار تھے۔ ان کا ریئیکشن ہی ایسا تھا، بھائی پہلا پوتا ہے، اس پہ تو ان کو مٹھائیاں بانٹنی چاہیے۔ بہت دیکھا تو بعد میں جا کے ہسبینڈ صاحب ایک رسگلوں کا ڈبہ اٹھا کے لے آئے، اور بالکل ایسے تھا جیسے کوئی 10 بچے پہلے پیدا کر چکے ہوں، اللہ معاف کرے۔ خیر جی، کہنے کو میں اور کیا کیا بتاؤں آپ لوگوں کو کہ کیا کچھ ہوا۔ خیر، اور وہیں اسپتال سے عنبر ماں کے گھر چلی گئی، شوہر نے گھر نہیں پہنچایا اور نہ کہا کہ بھئی میرے ساتھ گھر چلو۔ اب دیکھا جائے تو معطر کی ماں زیادہ طریقے سلیقے والی ہے کہ جاتے ہوئے ہسپتال میں مطلب یخنی بھی لے گئی، بکے بھی لے گئی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس کا تو اپنا شادی والا گھر ہے، اتنی مصروفیت ہے، سو بکیڑے ہیں گھر میں کام والے۔ لیکن وہی بات ہے، یہ کام تو ویسے دیکھا جائے تو عنبر کی ساس کو کرنا چاہیے تھا، اور لیکن وہ ایسا پتہ نہیں اس نے کیوں نہیں کیا، حالانکہ بڑے طریقے سلیقے والی ہے۔ یہ عنبر نے شاید تھرو آؤٹ اپنا رویہ کوئی سرد میری والا رکھا ہوگا، تو اس کے بعد تو یہ ریئیکشن آنا ہی تھا۔ اور ویسے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ عنبر ایسے حالات میں زیادہ عرصہ سسرال نہیں ٹکنے والی، اور وہ اپنے بچے کو لے کے اپنی ماں کی طرف ہی شفٹ ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ خیر، اب کچھ بات سویٹی سے ریلیٹڈ بھی کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ اب تو لوگ بھی جو ہے وہ سویٹی کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور اب تو سویٹی کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اور سویٹی کے خلاف آسمہ جو ہے، منتہا جو ہیں، وہ بھی باتیں کر رہی ہیں، ویڈیوز بنا رہی ہیں۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ اب ان کی کہانی انہی کو پتہ ہوگی کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ سامنے سے تو یہ تینوں ہی خود کو ٹھیک بتا رہے ہیں اور قصوروار دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ خیر، کچھ اپنے سے چھوٹے یوٹیوبرز کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے یہاں پہ ایسا ہی کچھ مسئلہ آ رہا ہے، لیکن یہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ بعض بڑے یوٹیوبرز چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں ہی فائدہ ہو چھوٹے یوٹیوبر سے، وہ بھی مفتے میں، اور بدلے میں جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ ہمیں اپریشیٹ بھی نہیں کیا جا رہا، صرف اپنے مقصد کے لیے یوز کیا جا رہا ہے کہ اس پارٹی کے خلاف بہت بولو۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، بہت پہلے میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں یہ چیز کہہ دی تھی ولاگ میں کہ بھئی یہ ٹولہ جو ہے زیادہ عرصہ ان کی دوستی نہیں چلنی، کیونکہ آپ خود بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ مطلب کی دوستیاں زیادہ عرصہ چلتی ہی نہیں ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اور شکر الحمدللہ، میں تو کسی کے تابع نہیں ہوں، جس نے جو میرے بارے میں سوچنا ہے کہنا ہے وہ کرے۔ اور بس اب سویٹی جی کس کس کو فون کریں گی، گلہ کریں گی، پوچھیں گی، کیونکہ کچھ تو ہے، دیکھیں چنگاری ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، اب کچھ تو ہوگا، دودھ کا دھلا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب عنبر والے معاملے میں بھی کچھ غلطیاں ان کی ہوں گی، کچھ غلطیاں ان کی ہوں گی، لیکن میں تو خیر نیوٹرل ہو کے ہر ایک کے بارے میں بولتی ہوں، اور ابھی بھی نیوٹرل ہوں۔ اچھا جی، اب باری آتی ہے ماریہ بلال کی۔
تو بڑے دنوں سے میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی، ڈرامہ دیکھ رہی تھی، ایپیسوڈز بھی اچھی چل رہی تھیں، لیکن پتہ نہیں میرے دل کو ان کی ایک بات بھی نہیں لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں ان کی ہسٹری جانتی ہوں، اور یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے میں نے ان کے بارے میں بات کی، ٹھیک ہے، اور لیکن بعد میں پھر دیکھا تو اور ریئیکشن والے بھی شروع ہو چکے تھے ان کے خلاف۔ آسمہ بیچاری تو نہیں آئی ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، تو وہ ان کے حق میں اس نے بیچاری نے ایک ویڈیو بنا لی۔ خیر اب تو اسے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس نے بھی کیا غلطی کر دی۔ تو ماریہ بلال بیچاری تو بہت عاجز آ چکی ہوگی میرے خیال سے اس ڈرامے سے، کیونکہ اداکاری کرتے ہوئے انسان تھک ہی تو جاتا ہے، اور اب تو جھوٹ بھی ان کا کھل گیا اور جھوٹا ہونا بھی کوئی کم ضلالت نہیں ہے کہ لوگ سارے جان جائیں کہ بھئی یہ تو جھوٹے ہیں ایک نمبر کے۔ اور بلال نے تو خیر اپنے سبسکرائبرز کے جذبات سے خوب کھیلا، ویوز بھی کمائے، پیسہ بھی کمایا، ڈالرز، اور اب تو خیر وہ پارٹی کر رہے ہیں کیونکہ اسے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ماریہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ماریہ ہی یہ سارے کام کر رہی ہے۔ تو سانس بیچاری تو خیر میں اسے کوئی بلیم نہیں دوں گی، وہ تو بیٹی کے گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بھی ڈرامے کا حصہ ہے، لیکن وہ زیادہ بات ہی نہیں کرتی۔ اور اب تو خیر ٹک ٹاک پہ یہ میاں بیوی جلوہ گر ہوتے ہیں، بلال تو خیر بیہائنڈ دا سین ہوتا ہے، یعنی کیمرہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، اور جو کچھ کر رہی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ لائیو آ رہی ہوتی ہے، وہ تو ماریہ ہی آ رہی ہوتی ہے، اپنی مجبوریوں کے قصے سنا رہی ہوتی ہے، اور وہاں سے پیسہ بٹور رہی ہے۔ پھر جو لوگ وہاں لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو تو خیر اس ڈرامہ فیملی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو یوٹیوب سے بھی اچھا خاصا ارن کر رہے ہیں اپنی بیماری کا نام لے لے کر، تو اب ٹک ٹاک پہ آ چکے ہیں، اور وہاں والوں کو بھی آپ خوب بے وقوف بنائیں گے اپنی جھوٹی داستانیں سنا سنا کے۔ اور مجھے تو لگتا ہے خیر بلال ہر جگہ ہاتھ مارتا رہتا ہے، تو ٹک ٹاک میں یہ چیز بھی اس نے کسی سے سنی اور سیکھی، لیکن لیٹ سیکھی نا، یہ لائیو والی بات تو بڑی پرانی ہو چکی ہے، کتنی گاؤں والی عورتیں اس سے کما چکی ہیں، مرد کما چکے ہیں، یہ شہر میں رہتے ہوئے اب اس کو پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ خیر ماریہ کو ایز وہ یوز کر رہے یہاں پہ، اور بٹھا کے رکھا ہوتا ہے بیچاری کو، اتنی بیمار عورت، اور اس کے لیے اتنا لمبا بیٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ اللہ معاف کرے ایسے شوہر سے جو خود تو محنت سے جی چرائے اور بیوی کو سامنے لا کے غیر مردوں کے اور عورتوں کے بٹھا دے کہ بھئی مجھے بھیگ دو۔ چلے جی پھر ملوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔